اچھا صرف قیامت میں یہ امت گواہ نہیں ہے, یہ امت اس دور میں بھی گواہ ہے. ہاں اب ایک اور حدیث سنو, بڑی اہم بات, خاص طور پہ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے وہ ذرا اور غور سے سنیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, ایک مرتبہ ایک جنازہ گزرا, صحابہ کرام نے مرنے والے کی تعریف کی کہ بندہ بڑا اچھا تھا. جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے مرنے والے کی تعریف کی. نبی پاک نے فرمایا وجبت, واجب ہو گئی. تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا تو صحابہ کرام میں گفتگو ہوئی کہ وہ بندہ اعمال اس کے ٹھیک نہیں تھے, اس میں اندر بڑی برائیاں تھیں. نبی پاک نے فرمایا وجبت, واجب ہو گئی. صحابہ کرام نے عرض کی حضور پہلی میت گئی تب بھی آپ نے کہا وجبت, دوسری میت جس کے گناہگار تھا پھر بھی آپ نے کہا واجب ہو گئی. تو نبی پاک نے فرمایا جس میت کے حق میں تم نے بھلائی کی گواہی دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, اور جس میت کے حق میں تم برائی کی گواہی دو اس کے لیے جہنم واجب ہے. پھر آگے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض, تم زمین میں اللہ پاک کے گواہ ہو. اب ذرا غور کیجئے, یہ امت زمین میں رب کی گواہ ہے. اب اگر آج میں اور آپ سوچیں کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں, آج کل پتہ ہے لوگوں کا ایک عجیب سا فینومنا ہے, عجیب سی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ یار کچھ بھی کہیں میرے بارے میں مجھے کیا ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی اگر کوئی برا کہتا ہے. میں میری مرضی, میرا جسم میری مرضی, میرے کپڑے میری مرضی, میرا جو بھی سٹائل ہے میں اس طرح گزاروں گا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں, ہم شریعت کے پابند ہیں. یاد رکھیے ہم اللہ رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں, اس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے. تو اب ذرا غور سے سنیے کہ یہ امت گواہ ہے. تو اگر آج ہمارے بارے میں کوئی بری گواہی دے, شرابی تھا, بدکار تھا, ظلم کرنے والا تھا, رشوت لیتا تھا, تو مرنے کے بعد کہیں جہنم واجب نہ ہو جائے. ایسے اعمال کیجئے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ ہمارے بارے میں اچھی بات کریں, ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ ہمارے بارے میں اچھی گواہی دیں. اور آج یہاں پر جو نوجوانوں میں ایک عجیب سی, جس کو کہیں کہ عجیب سے تماشا لگا ہوا ہے, جب سے یہ مختلف قسم کی اپلیکیشنیں آئی ہیں تو نوجوانوں کے اندر ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ جناب میرے لائکس زیادہ ہونے چاہیے, میرے فالوور زیادہ ہونے چاہیے, اور اس چکر میں کوئی ناچ رہا ہے, کوئی گا رہا ہے, کوئی کپڑے اتار رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ اتنے ملین فالوور ہو گئے. توبہ کرو, اللہ کا خوف کرو. تم نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اپنا گواہ بنا رہے ہو گناہ کا. تم مر جاؤ گے مگر یہ ویڈیوز باقی رہیں گی, تم دنیا میں نہیں رہو گے مگر یہ گندی چیزیں باقی رہیں گی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امت اللہ کی طرف سے گواہ ہے. اب سوچے میں کیا گواہی چھوڑ کے جا رہا ہوں. جتنے یہ سوشل میڈیا پر تماشا لگائے بیٹھے, میں ان سب سے عرض کرتا ہوں یہ دنیا والوں کے لائک کے چکر میں کوئی ایسا کام مت کر لینا کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں ان لائک ہو جاؤ. ایسا کام کرو کہ دنیا بے شک پسند کرے یا نہ کرے, میرا رب مجھے پسند فرما لے, اللہ کے حبیب مجھے پسند فرما لیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے, ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ زندگی ایسی گزارنی ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو لوگ کہیں ایک عاشق رسول چلا گیا, دنیا سے جاؤں تو لوگ کہیں ایک سنتوں کا مبلغ گیا, یہ دین کا کام کرنے والا گیا. لوگ یہ نہ کہیں کہ خس کم جہاں پاک, ارے جان چھوٹی بڑا تکلیف دینے والا تھا. تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے, اور یہ امت کی جو احساس ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ امت کو کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا اکرام دیا گیا ہے. اب آتے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور علماء کرام نے ایک اور بڑی پیاری وجہ بیان کی کہ یہ امت کو جو آخری امت بنایا گیا نا, یہ اس امت کا پردہ بھی رکھنا تھا, اس امت کا پردہ بھی رکھنا تھا. اب ہمارے سامنے جو قرآن جنہوں نے پڑھا ہے انہیں پتا ہے کہ پچھلی قوموں کی جو غلطیاں ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں. حضرت نوح کی قوم نے جھٹلایا, حضرت شعیب کی قوم نے جھٹلایا, حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا کیا, حضرت لوط کی قوم کیا گناہ کرتی تھی. پچھلی قوم کے عیب ہمارے سامنے ہیں, ہمارے عیب کسی پر نہ کھلیں اس لیے ہمیں آخری امت بنا دیا گیا. یہ ہم پر کتنی بڑی مہربانی, ہم آخر میں آئے نا تو ہمارے عیب کسی کو نہیں پتا. ہمیں پتا ہے پچھلی قوموں نے کیا کیا, مگر پچھلی قوموں نے جو کیا ہمیں اس لیے بتایا گیا کہ ہم سبق لیں, ہم عبرت حاصل کریں. کیا عبرت حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس سے سبق لے رہے ہیں؟ پہلے لوگ جھوٹ بولتے تھے,
ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، ان پر عذاب آ جاتا، لوگ حرام کماتے بندر بنا دیے جاتے، ایسے ایسے عذابات آئے، بدکاری کرتے تو طاعون کی وبا پھیل جاتی۔ آج یہ سارے گناہ ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اپنی اعمال کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اس امت کا حق ادا کرنا ہے اور اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار فرمایا گیا کہ یہ امت عبرت لینے والی امت ہے، مگر کیا ہم عبرت لے رہے ہیں؟ ہمیں عبرت لینی ہے، ہمیں اللہ رسول کو راضی کرنا ہے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب